قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا. حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، اسٹیج پر رونق افروز عمائدین شہر، بزرگوں اور دوستوں، اب تک اجلاس کے مختلف پہلوؤں کو آپ حضرات نے سنا اور دیکھا۔ اب اصل مقصد کی طرف ہم آپ کو لیے چلتے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ اپنا کام دھام، گھر بار، ضروری مصروفیات کو چھوڑ کر مدرسہ اعظم میں تشریف لائیں۔ وہ مقصد ہے علماء کرام کے قیمتی بیانات سے مستفیض ہونا، تاکہ رضا الہی کے حصول میں آسانی ہو۔ آئیے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ تقریر و خطابت ہے کیا اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا یا سنا ہوگا، جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، انہیں وہاں سے باہر نکال پھینکنے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی، ایسے حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو چند صحابہ سمیت ملک حبشہ روانہ کیا، تاکہ مسلمانوں کو وہاں پناہ مل سکے اور مکہ میں ہو رہے مظالم سے وہ خود کو محفوظ کر سکے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جب حبشہ اپنے قافلے کو لے کر پہنچتے ہیں تو ان کو حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ نے نجاشی شاہ حبش کے سامنے غلط بیانی کر کے ان کو اس بات پر آمادہ کرنے کی پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کو حبشہ میں جگہ نہ دی جائے، بلکہ انہیں وہاں سے نکال دیا جائے۔ مگر اللہ کا کرم دیکھیے کہ شاہ حبشہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند لمحے خطابت و تقریر کے ذریعے اسلام، مسلمان اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر و خطابت سے شاہ حبشہ کو ایسا مطمئن کیا کہ ان پر اور ان کے درباریوں پر سختہ طاری ہو گیا اور مسلمانوں کو حبشہ میں رہنے کی اجازت مل گئی۔ حاضرین گرامی، آپ نے غور کر لیا ہوگا کہ مظلوم مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد محض خطابت اور تقریر کے اثر سے ملک حبشہ میں رہنے کی اجازت مل جاتی۔ تقریر و خطابت کی اہمیت و افادیت ہر دور، ہر زمانے، ہر خاندان، ہر قبیلے میں مسلم رہی ہے، ورنہ تقریر و خطابت کے فن کے بغیر گنگی قومیں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ فن بے شمار مریضوں کا علاج، انگنت دردوں کی دوا ہے، جس کی ضرورت محلے کی چوپال سے لے کر مسجدوں کے محراب سے لے کر ایوان سیاست تک محسوس کی جاتی ہے۔ خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے، خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے، خطابت معرکوں میں تیر ہے، تلوار و خنجر ہے۔ خطابت نے ہزاروں گل کھلائے ہیں زمانے میں، خطابت نے ہزاروں گل کھلائے ہیں زمانے میں، بہت گلکاریاں ملتی ہیں ماضی کے فسانے میں۔ اس فن نے کمزوروں کو طاقتور بنایا، بے حوصلوں کو حوصلہ مند بنایا، بے زبانوں کو زباندار بنایا، بے صلاحیت کو باصلاحیت بنایا، خوابیدہ قوموں کو بیدار مغز بنایا، شکست خوردہ کو ہمت کا عالم بردار بنایا۔ خطابت نے ہی ایوبی کی فوجوں کو جگایا تھا، خطابت نے ہی ایوبی کی فوجوں کو جگایا تھا، صلیبی قوتوں کو جس نے دھرتی سے مٹایا تھا۔ حاضرین گرامی، ہمارا آج کا اجلاس مختصر، مرتب مگر جامع، اس لیے میں اپنے تمہیدی کلمات کو مختصر کرتے ہوئے آپ حضرات کے روبرو ایک ایسے خطیب اور مقرر کو مدعو کرنے جا رہا ہوں جو سامعین کی ضرورت کو محسوس کر کے بیان کرنے کا خوبصورت فن جانتے ہیں۔ یعنی سامعین کو اگر ضرورت نماز کی ہو تو ان کا ذہن نماز پر بیان کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اگر ضرورت زکوٰۃ کی ہو تو ان کا ذہن زکوٰۃ پر بیان کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اگر ضرورت روزے کی ہو تو ان کا ذہن روزے پر بیان کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اگر ضرورت مخالفت رسومات جہیز کی ہو تو ان کا ذہن رسومات جہیز پر بیان کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اگر ضرورت عشق رسول کی ہو تو ان کا ذہن عشق رسول پر بیان کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تم نے ہر منزل ظلمت پہ جلائے ہیں چراغ، تم نے ہر منزل ظلمت پہ جلائے ہیں چراغ، ورنہ ہر قافلہ راہوں میں بھٹکتا ہوتا۔ الغرض، ہمارے روبرو تشریف لانے والے مہمان مستند عالم دین، مفتی شرع متین، حساس خطیب اور ضرورت شناس مقرر، حیدرآباد کی سرزمین پر برسوں سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ
مسائل پر تحقیق و ریسرچ کی خدمات کا اہم فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا مفتی شاہد علی قاسمی صاحب مدثر اللہ علیہ ہیں، جو حیدرآباد، جن کے علم و فضل کا چرچا صرف علاقہ دکن میں ہی نہیں بلکہ ہر چہار سو باز گشت کر رہا ہے۔ آئیے آپ کہ ہم انتظار کرتے ہیں، آئیے آپ کہ ہم انتظار کرتے ہیں، پاک قدموں پہ خوشبوئے گل نثار کرتے ہیں۔ شکر ہے آپ کا آئے جو مہرباں بن کر، شکر ہے آپ کا آئے جو مہرباں بن کر، کتنی مشکل سے میرے گھر کا سفر کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں میرے استاد و محسن و مربی حضرت مولانا مفتی شاہد علی قاسمی صاحب مدثر اللہ علیہ، حیدرآباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، صدق اللہ العلی العظیم۔ اسٹیج پہ رونق افروز علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، معزز سامعین اور مدرسہ حاضہ کے طلبہ عزیز، آج کی یہ محفل جلسے دستار بندی کی مناسبت سے سجائی گئی ہے۔ ظاہر ہے یہ دستار بندی قرآن کریم کے حفظ کی مناسبت سے ہے۔ اس مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن اور اس سے جڑی ہوئی ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ ابھی آپ نے ماشاءاللہ بچوں کا علمی مظاہرہ دیکھا، مکالمات سنے، بہت اصلاحی مکالمہ تھا اور اصلاح کے نقطہ نظر سے دل کو چھو لینے والا تھا، بہت پسند آیا۔ ماشاءاللہ یہ اساتذہ کی محنت رنگ لا رہی ہے اور ایسے بچے ماشاءاللہ اس ادارے سے تیار ہو رہے ہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کو پیش کیا ہے اسی کے ارد گرد انشاءاللہ باتیں ہوں گی۔ سب سے پہلی بات میں عرض کرنا چاہوں گا اور وہ بات ہے جو بہت مثبت ہے، بہت خوش آئند ہے، اور وہ بات ہے عظمت قرآن مسلمانوں کے دل میں۔ عظمت قرآن ہر مسلمان کے دل میں، مسلمان دیندار ہو، مسلمان نمازی ہو، مسلمان بے نمازی ہو، مسلمان جمعہ نماز پڑھتا ہو، گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا ہو، سماج میں کوئی خاص مقام نہ رکھتا ہو، لیکن وہ مسلمان ہو، تو ہر مسلمان کے دل میں الحمدللہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن سے محبت ہے، قرآن سے بہت لگاؤ ہے، قرآن کریم سے لگاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے الحمدللہ۔ اور میں اس کو مثبت پہلو سے اس لیے پیش کرتا ہوں کہ مسلمان کتنا بھی گیا گزرا ہو، عمل سے کتنا بھی دور ہو، عظمت قرآن اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں بہت سارے طوفان کا مقابلہ ہو جاتا ہے۔ میں غور کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ مختلف دنیا کے گوشوں میں فسادات پھوٹ پڑتے ہیں اور انہیں مرتد بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسلام سے پھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ہمارے مسلمان بھائی کتنے اپنے رگے گلو کو کٹانا پسند کرتے ہیں لیکن ایمان سے پھرنا گوارا نہیں کرتے۔ آپ میانمار برما کے واقعات کو جانتے ہیں، آپ 1947 کے واقعات خود ہندوستان میں ہوئے وہ جانتے ہیں، عالم اسلام کے واقعات کو جانتے ہیں۔ میں کبھی غور کرتا ہوں کہ یہ مسلمان، اس میں بہت سارے ایسے ہیں جن کا رشتہ
احکام اسلام سے بہت کمزور ہے، دین سے دور ہیں، دینی اعمال سے دور ہیں، شرابی بھی ہیں، جوا کھیلنے والے بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، لیکن کیا چیز ہے کہ وہ اسلام کے نام پر اپنی گردن جھکاتے نہیں؟ اور ایسے موقع پر جب فسادات پھوٹ پڑتے ہیں یا مد مقابل حملہ آور ہوتا ہے، ارتداد کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ مسلمان الحمدللہ جلدی اس طرف نہیں جاتے، تو جواب ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ چیز ہے اصل میں محبت رسول اور عظمت قرآن۔ اور یہ بات میرے دل میں اس لیے بھی آئی کہ ایک یہودی اسرائیل کا، اس کی ملاقات فرانس میں ایک پاکستانی ریسرچ کرنے والے سے ہوئی، بلکہ یہودی ریسرچ کرنے والا تھا اور پاکستانی وہ شخص وہ گھومنے پھرنے کے لیے گیا تھا، لیکن تھا وہ بڑا سمجھدار دانشور۔ اس یہودی سے الیک سلیک کے بعد، میں اس واقعے میں نہیں جاتا، یہودی سے پوچھا تھا اس پاکستانی نے کہ آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک ریسرچ کر رہا ہوں کہ مسلمان جلدی اسلام سے پھرتے کیوں نہیں، کیا چیز ہے جو مسلمانوں کو ایمان پر تھامے ہوئی ہے۔ میرے ریسرچ کا عنوان یہی ہے یونیورسٹی میں۔ اس نے کہا کہ 2 سال کی محنت، پاکستانی نے پوچھا کہ آپ کس نتیجے پر پہنچے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ میں 2 سال کی محنت کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمان شراب پی سکتا ہے اور پیتا ہے، مسلمان جوا کھیل سکتا ہے اور کھیلتا ہے، مسلمان مسجد سے ہفتوں دور رہ سکتا ہے، مسلمان نماز چھوڑ سکتا ہے، مسلمان زکوٰۃ چھوڑ سکتا ہے، مسلمان حج چھوڑ سکتا ہے، ارکان اسلام توحید کے بعد والے جو ارکان ہیں عملی ان کو چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ مسلمان محبت رسول کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، اور یہی محبت رسول ان کے دلوں میں ایمان کو جگائے ہوا ہے۔ یہ بات پیش کی ایک یہودی شخص نے جو سرچ کر رہا تھا کہ مسلمان جلدی مرتد کیوں نہیں ہوتے، چونکہ ان کو پریشانی اس لیے بھی ہے کہ آپ کو نہ معلوم کتنے کروڑوں کھربوں روپے یہ لوگ ارتداد کو پھیلانے، ایمان کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالنے اور عیسائیت کی طرف لانے یا دوسرے باطل تحریکات کی طرف لانے کی کتنی وہ کوششیں کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، اور شاید آئندہ بھی کریں گے، اس لیے کہ ان کے پاس بجٹ کی کمی نہیں ہوتی۔ اور آپ اگر چاہیں اس بات کو قرب و جوار میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ، میں 1 سال پہلے گنٹور کی طرف گیا تھا، ستن پلی، بتلایا وہاں بھی ایک شاگرد تھے، انہوں نے بتلایا کہ گنٹور اور اس کے اطراف میں 3 لاکھ لوگ عیسائی بن چکے ہیں۔ پھر میں آؤں گا اس طرف کہ کیوں عیسائی بن گئے، جبکہ میں نے یہ بات کی کہ مسلمان جلدی مرتد نہیں ہوتے، پھر وہ لوگ کیوں مرتد ہو گئے؟ تو ان کے پاس کتنا بڑا بجٹ ہے، عملہ ہے، مبلغین ہے، ان کی مشنریز ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کو کھرچا جا سکے۔ لیکن مسلمان کسی بھی حالت میں ہو، ایمان کے اعمال سے اور ارکان سے کتنا بھی دور ہو، وہ مسجد سے کتنا بھی دور ہو، لیکن ایمان سے جلدی پھرتا نہیں، سمجھوتا نہیں کرتا۔ اس کی وجہ بیان کی کہ اس کے دل میں محبت رسول ہے، عظمت قرآن ہے۔ اس سے مجھ کو اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ گیا گزرا مسلمان بھی اس گئے گزرے دور میں اپنی گردن گلو کو کٹانا پسند کرتا ہے، لیکن اپنے ایمان سے دل کو خالی کرنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا یہ بہت خوش آئند پہلو ہے جو اس امت کو حاصل ہے، ہر مسلمان کو حاصل ہے کہ اس کو اپنے پیغمبر سے، اس کو اللہ کی کتاب سے دل کی گہرائیوں سے محبت ہے۔ یہ ایک خوش آئند پہلو ہے، یہ ایک مثبت پہلو ہے۔ اور قرآن سے عظمت کی جہاں تک بات ہے، ایک بات یاد آئی کہ قرآن جو اللہ کی کتاب یقیناً مسلمان پر حق ہے کہ دل کے نہا خانے میں
انتہائی دل کی گہرائیوں سے اس سے محبت کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم بھی محبت کرتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ غیر مسلم بھی عظمت قرآن اور محبت قرآن کے نتیجے میں دنیا کے اندر وہ پھل پا رہا ہے. مجھے یاد آیا منصف میں نے پڑھا تھا چند مہینہ پہلے کہ نول کشور جو شروع میں انگریز کے زمانے میں 2 ہی مطبع تھا، ایک مطبع لاہور میں تھا، ایک مطبع کتابیں چھپتی تھیں 2 ہی جگہ، دہلی میں اور لاہور میں، 2 ہی پریس تھی. اس میں ایک لاہور میں تھا نول کشور کا، تو فسادات ہوئے، ملک تقسیم ہوا، وہ دہلی آ گیا. نول کشور بہت بڑے پریس کی دکان تھی، وہاں قرآن کریم، دینی کتابیں، حدیث کی کتابیں کثرت سے چھاپی جاتی تھیں. دیوبند والے جو کتاب چھاپتے تھے، نول کشور سے کثرت سے کتابیں چھاپی جاتی تھی. تو اس نے اہتمام کر رکھا تھا، میں بہت تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، واقعہ کو مختصر کرتے ہوئے، نول کشور اس نے اہتمام کیا تھا کہ قرآن کریم کا پورا اہتمام کیا جائے، اور نوکروں کو بھی کہہ دیا تھا. اور اس نے 2 نوکر، 2 ملازم اس کام کے لیے رکھے تھے، 2 نوکر اسپیشل، کہ کہیں بھی قرآن کا ٹکڑا، کوئی آیت، یہاں تک کہ عربی آیت، عربی ٹکڑا، عربی عبارت کہیں مل جائے، پریس میں، کسی کمرے میں کہیں بھی مل جائے، وہ اٹھا کر اچھی جگہ حفاظت سے، محبت سے رکھے، اور پھر اس کو دفن کر دیا جائے. 2 ملازم کی تنخواہ اس مد میں وہ نول کشور اٹھا رہے تھے. اور اس نے جید حفاظ کرام کو ہندوستان کے دہلی کے اطراف سے جید حفاظ کرام کو رکھا تھا، کاتب کو رکھا تھا قرآن کریم کی کتابت کے لیے. بڑا اہتمام کیا تھا اور پابند کیا تھا کہ سب باوضو رہے، اور خود بھی وہ اہتمام کرتا تھا. بہرحال اس کا جب انتقال ہوا تو شمشان گھاٹ لے جایا گیا تھا، اور پنڈت اس کی چتا پر اس کو لٹا کر اور اس پر آگ سلگا رہے تھے، لیکن آگ نہیں لگ رہی تھی، اور گھی اس میں ڈال رہے تھے، لکڑیاں اور بڑھا رہے تھے، گھی اور بڑھا رہے تھے، لیکن آگ نہیں لگ رہی. یہاں تک کہ بہت ساری لکڑیاں جمع ہو گئیں، بہت سارا گھی جمع ہو گیا، لکڑیوں کو آگ نہیں لگ رہی ہے. جامع مسجد کے امام بخاری کو بلایا ان لوگوں نے، دوستی بھی تھی امام بخاری کی نول کشور سے. امام بخاری پہنچے جامع مسجد دہلی کے امام، تو اس نے پنڈتوں سے کہا کہ آپ لوگ پورے ہندوستان کا گھی جمع کر دیں، پورے ہندوستان کی لکڑی جمع کر دیں، ان کو جلانے والی نہیں ہے. اللہ کا منشا کچھ اور ہے، اللہ ہی کا فیصلہ ہے کہ دنیا میں اس نول کشور کو آگ نہ جلائے. چنانچہ احمد بخاری نے، امام بخاری، امام شاہ جامع مسجد دہلی نے کہا کہ غنیمت اس میں ہے کہ آپ انہیں دفن کریں، آپ انہیں جلائے نہیں، کوئی آگ انہیں آج نہیں جلا سکتی. میں جانتا ہوں اس کا راز کیا ہے. اس کا راز یہ ہے کہ انہوں نے زندگی بھر قرآن سے دل کی گہرائیوں سے محبت کی ہے، اللہ اس کی لاج رکھ رہے ہیں. چنانچہ نول کشور کو جلایا نہ جا سکا، اسے دفنایا گیا. یہ واقعہ آپ غور کریں کہ قرآن کریم کی عظمت اور اس کی محبت اور اس کا ادب جو دل میں ہو، اللہ اس کی کیسی لاج رکھتے ہیں. تو بہرحال محبت رسول اور عظمت رسول، یہ بھی جو ہمارے دلوں میں ہے، یہ بھی بہت قیمتی ہے، بہت ہی اہم ہے، اللہ اس کی لاج رکھیں گے. لیکن مطالبہ اور اس سے آگے کا ہے. ہم سے مطالبہ ہے کہ یہ کتاب، جہاں کتاب محبت ہے، جہاں یہ کتاب ادب ہے، جہاں یہ کتاب عظمت ہے، وہیں یہ کتاب ہدایت ہے. جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اتارا اپنے بندے پر تاکہ وہ نذیر رہے، ڈرانے والا ہو پورے عالم کے لیے. اللہ نے قرآن کا نام رکھا فرقان، قرآن کا دوسرا نام اللہ نے رکھا فرقان. یہ وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق اور امتیاز پیدا کرتی ہے کہ یہ اس کتاب میں جو ہے وہ حق ہے، اس کتاب کے سوا جو ہے وہ باطل ہے، جو بات اس کتاب سے ٹکرائے وہ باطل ہے.
اس لیے بات یہیں پر ختم نہ ہوتی کہ صرف محبت اور ادب بجا لائیں اور اس کتاب ہدایت کے مطابق ہماری زندگی نہ ہو۔ میں مختصر کرتے ہی بات کو عرض کروں گا کہ مجھے ایک مثال یاد آتی ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی کا یہ حال یہ ہے کہ اس کتاب ہدایت کو اس طرح پسے پشت ڈال دیا ہے اور صرف محبت پر اکتفا کیا ہے کہ ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک خاتون تھی اور بوڑھی ہو چکی تھی اور غریب بھی تھی۔ بچہ ان کا کمانے کے لائق ہوا، اس نے بچے کو باہر بھیجا، بیٹا جاؤ کماؤ۔ بیٹا باہر گیا کمانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد مہینہ گزرتا تو ایک کاغذ پوسٹ کے ذریعے اس کی والدہ بوڑھی ضعیف والدہ کے پاس پہنچ جاتا۔ بوڑھی والدہ ضعیف، ناواقف، کوئی قریب میں شاید پڑھنے والا نہ تھا جس سے وہ پڑھوا سکتی۔ وہ یہ سوچتی کہ میرے محبوب بیٹے نے یہ خط لکھا ہے، ظاہر ہے کہ بیٹے نے اپنے حال و احوال لکھے ہوں گے، میرا بیٹا کما رہا ہوگا، اچھی حالت میں ہوگا۔ وہ بیٹے کا خط سمجھ کر، ایک محبت نامہ سمجھ کر کہ میرے بیٹے کا ہے، اسے چوم کر ایک کونے میں رکھ دیتی حفاظت سے۔ ہر مہینے یہی معمول تھا، ایک کاغذ آتا، ماں محبت سے اس کاغذ کو چوم کر کونے میں رکھ دیتی، لیکن وہ پیسے کا انتظار کرتی رہی کہ بہت دن ہو گئے، بیٹے نے اب تک پیسے نہیں بھیجے، کیا بات ہے۔ اور اس طرح ماں مشقت کے ساتھ، غربت کے ساتھ، فاقہ کشی کے ساتھ زندگی گزارتی رہی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب رشتہ دار ان کے آئے، گھر وغیرہ کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ایک کونے میں بہت سارا چیک رکھا ہوا ہے، چیک۔ بیٹا چیک بھیج رہا تھا، ماں اسے سمجھ رہی تھی بیٹے کا خط، جسے اپنے آنکھوں سے لگا کر چوم کر کونے میں رکھ دیا کرتی تھی۔ نہ معلوم اس بڑھیا کو کہ یہ تو چیک ہے، بینک جا کر بھنا سکتے ہیں، پیسے نکال سکتے ہیں، ضروریات پوری کر سکتے ہیں اور زندگی آرام سے گزار سکتے ہیں، اس کو معلوم نہیں۔ چنانچہ وہ اسی غربت کے ساتھ اور اسی فاقہ کشی کے ساتھ اور اسی مشقت کے ساتھ زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ وہ ناواقف تھی، وہ اس چیک کی حقیقت سے واقف نہ تھی، وہ تو لیٹر سمجھ رہی تھی، وہ اسے چوم کر رکھ دیا کرتی تھی۔ اب بہت سارے مسلمان بھائی قرآن کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ معاملہ کر رہے ہیں کہ اسے چوم کر طاقوں میں رکھ دیتے ہیں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال کر سنوارنے کی کوشش نہیں کرتے، آخرت کی تباہی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کرتے۔ وہ تو کتاب ہدایت ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو خوبصورت سے خوبصورت ترین بنا سکتے ہیں، بہترین سنوار سکتے اپنی زندگی کو اس کتاب ہدایت کے مطابق۔ لیکن ناواقفیت، جس طرح وہ خاتون اس لیٹر سے، اس چیک سے ناواقف اور وہ گزر گئی دنیا سے چیک بھنائے بغیر، ایسے کتنے مسلمان بھائی قرآن کا ادب دل میں رکھ کر، عظمت دل میں رکھ کر، محبت دل میں رکھ کر زندگی کو اس کی ہدایت کے مطابق ڈھال نہیں پاتے، زندگی کو سنوار نہیں پاتے، زندگی کو خوبصورت نہیں بنا پاتے، اور یوں ہی بے ہنگم زندگی گزار کر، بے ترتیب زندگی گزار کر، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر کے دنیا سے وہ یوں ہی رخصت ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی اچھا عمل لے کر نہیں لے جا پاتے، جبکہ اس قرآن کریم میں ایک سے ایک خوبصورت ہدایت جو ہمارے زندگی میں انقلاب پیدا کر دے، وہ کتاب ہدایت ہمارے سامنے موجود، لیکن ہم اسے چوم کر طاق پر رکھ دیتے ہیں، چوم کر الماری میں رکھ دیتے ہیں، اسے سینے سے لگا کر، پیشانی سے لگا کر سب سے اونچی جگہ رکھ دیتے ہیں، زندگی میں نہیں لے آ پاتے۔ اس لیے مجھے اس بڑھیا کا وہ لطیفہ یاد آتا ہے۔ اس لیے یہ کتاب
صرف کتاب محبت ہی نہیں ہے، کتاب محبت کے ساتھ ساتھ، کتاب عظمت کے ساتھ ساتھ یہ کتاب ہدایت ہے، جس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو بہت خوبصورت زندگی بنا سکتے ہیں، اور اس سے دور ہو کر ہم ذلیل و رسوا ہو سکتے ہیں، بلکہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد بھی یاد آتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال تمہارے درمیان ایسی ہے جیسے کسی نے چراغ جلایا، اس چراغ کی روشنی میں اطراف سے پتنگے آ رہے ہیں، اس روشنی کی محبت میں وہ روشنی پر گر رہے ہیں، روشنی بہت پیاری ہوتی پتنگوں کو، ان پروانوں کو، یہ پروانے ان روشنیوں کی طرف لپک پڑتے ہیں، گرتے ہیں، پڑتے ہیں، بڑی بہت ہی اس سے لگاؤ رکھتے ہیں، تھوڑی دیر میں جل جاتے ہیں۔ یہ پروانے، یہ پتنگے اپنی زندگی کو، اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ان کو اپنے انجام کی فکر نہیں ہوتی۔ تو یہ پتنگے دیوانہ وار، یہ پروانے دیوانہ وار ان روشنی، ان چراغوں پر گرتے ہیں، جلتے ہیں۔ یہی حال تمہارا ہے کہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے، اور میری امتی یعنی قیامت تک کے امتی کو سامنے رکھ کر حضور نے فرمایا کہ میرے امتی اپنے اعمال کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں گرے جا رہے ہیں، گرے جا رہے ہیں۔ میرا حال یہ ہے کہ میں ان کی کمر پکڑ پکڑ کر جہنم سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تعبیر حدیث میں اسی انداز کی ہے۔ آپ اس حدیث کے الفاظ دیکھیں گے تو کمر کا لفظ ہی استعمال، یعنی اردو میں اس کا معنی کمر کی ہی آتے ہیں کہ میں اس کی کمر پکڑ پکڑ کے اسے جہنم کی آگ سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یعنی ہمارے امتی قرآنی اعمال سے، قرآنی ہدایات سے، قرآنی احکام سے اس طرح دور ہوتے چلے جائیں گے کہ وہ غضب خداوندی کو دعوت دیں گے، جہنم کے مستحق ہوں گے۔ لیکن ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ کی شفاعت قیامت میں اور اس کے بعد زبردست کام آنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی اللہ سے مانگیں گے، دعا کریں گے، جہنمیوں کو نکالیں گے۔ تو بہرحال آپ جانتے ہیں ان باتوں کو۔ تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے اعمال سے دور ہو کر اپنی زندگی کو خوبصورت نہیں بنا پاتے۔ یہ دوسری بات تھی۔ ایک تو کتاب کی محبت، قرآن کی محبت جو ہم سب کے سینوں میں ہے۔ دوسری بات تھی کتاب ہدایت کہ ہمیں اس کتاب کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں اس کتاب سے ہرگز ہرگز غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات اس موقع پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہمارے لیے ایک اہم چیز ہے کرنے کی، اہم چیز ہے کرنے کی، وہ ہے اپنے بچوں کی فکر۔ آج کے حالات میں اپنے بچوں کی فکر کیجیے۔ آپ کو یقیناً اپنے بچے سے ایسی محبت ہے، ایسی محبت ہے کہ لاکھوں کی جائیداد اگر آپ کے پاس ہے، اگر آپ کے سامنے دو ہی راستہ ہو کہ یا تو تم پوری جائیداد دے کر اپنے بچے کی جان بچاؤ، یا اپنی جائیداد کی حفاظت کر لو لیکن بچہ تمہارے ہاتھ سے چلا جائے، تو تقریباً ماں باپ اسی پہلو کو اختیار کریں گے کہ ہماری جائیداد چلی جائے لیکن میری اولاد میرے ہاتھ سے نہ جائے۔ اس کی زندگی، اس کی حیات تمام جائیداد سے میرے سامنے زیادہ عزیز ہے۔ یقیناً ماں باپ کو اپنی اولاد سے ایسی محبت ہوتی ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یقیناً ایسی محبت ہے، تو آپ اس محبت کے تقاضے کے طور پر آپ اس محبت کا صحیح استعمال کیجیے۔ آپ اس محبت کا استعمال صحیح یوں کیجیے کہ آپ کو اس بات کا اندیشہ ہونا چاہیے کہیں ہماری یہ اولاد آئندہ چل کر ایمان سے دور نہ ہو جائے، کہیں ایسی نافرمان اولاد نہ بن جائے، نہ میرا ادب، نہ ماں کا ادب، نہ باپ کا ادب، اور نہ اسلام اس کے دل میں باقی رہ پائے۔ اس کا اندیشہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے
کہ آئندہ آنے والی نسل کیسی ہوگی، اس کے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے سنا بھی تقریر میں، عصری تعلیم وقت کی ضرورت ہے، لیکن بقدر ضرورت ہے۔ عصری تعلیم کے بارے میں جو کچھ آپ نے سنا میں اس میں جانا نہیں چاہتا، صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ عصری تعلیم وقت کی ضرورت ہے جو بقدر ضرورت ہونا چاہیے، لیکن معاملہ الٹا ہے۔ دینی تعلیم بہت سے بہت بقدر ضرورت ہے، اور عصری تعلیم جہاں تک ہو سکے، معاملہ الٹا ہو چکا ہے۔ تو عصری تعلیم کا نصاب، عصری تعلیم کا سلیبس ایسا ہے جہاں پر اللہ کو پہچاننے کا کوئی کورس نہیں ہے۔ عصری تعلیم میں نصاب بنانے والوں نے، سلیبس بنانے والوں نے اور کتاب رکھنے والوں نے جو کتابیں منتخب کی ہیں، جو کورس اس میں رکھا ہے اور جو پڑھاتے ہیں، آپ دیکھیں اس کے اندر کیا کوئی اس کورس میں اس بات کی کوئی جگہ ہے، کوئی پیریڈ، کوئی کتاب ایسی ہے جس میں اللہ کو پہچاننے کے لیے کوئی پیریڈ ان عصری دانشگاہوں میں اور کورس بنانے والوں نے رکھا ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے آئندہ نسلوں کے بارے میں اندیشہ کیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تعلیم اس کو ایمان سے دور کر دے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں سے جیسی محبت کرتے ہیں، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے دلوں میں ایمان کا ایسا بیج بو دیں، ایمان کا ایسا پودا لگا دیں کہ کوئی بھی طوفان آپ کے بچے کے دلوں سے ایمان کو نکال نہ سکے۔ وہ بچہ نوجوان ہوگا، وہ بچہ جوان ہوگا، وہ بچہ جوان سے ادھیڑ عمر ہوگا اور پھر بوڑھا ہوگا، عمر کے کسی مرحلے میں پہنچ جائے اور مد مقابل کتنا بڑا طوفان اور سیلاب اور باد سرسر آ جائے، لیکن کوئی آفت اور کوئی طوفان اس کے ایمان کا سودا نہ کر سکے، اس کے ایمان کو اڑا کر نہ لے جا سکے۔ ایسا بیج بو دیجئے، ایسا پودا لگا دیجئے اس کے دلوں میں، بچے کے دلوں میں۔ اور میں نے ایک بات عرض کی تھی شروع میں کہ 3 لاکھ مسلمان گنٹور کے اطراف میں عیسائی کیوں بن گئے؟ وہ یا تو وہ مسلمان تھے، اس میں بعض وہ مسلمان تھے جس کو اچھے خاصے مسلمان آدھا مسلمان سمجھتے ہیں، جس کو اچھے خاصے مسلمان آدھا مسلمان سمجھتے ہیں۔ اس میں ایک برادری ہے نداف برادری کے بارے میں اچھے خاصے مسلمانوں کا تصور یہ ہے کہ آدھے مسلمان ہیں، اور حقیقت بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ اس بعض برادری جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہے وہ جہالت میں اتنی زیادہ ہے کہ ان کے نام ہے عبد الرحمن، ان کے نام ہے عبداللہ، ان کے نام ہے عبد الصمد، ان کے نام ہے فاروق، ان کے نام ہے فلاں اور فلاں، لیکن اور مسجد بھی جاتے ہیں، عید کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، جمعہ کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں مورتیاں بھی ہیں، ان کے گھر میں بعض ان کے ہندو مذہبی قائدین کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ اب اس کو ان تصویروں کی بنیاد پر، ان مجسموں کی بنیاد پر، ان بتوں کی بنیاد پر، اس اسٹیچو کی بنیاد پر ان کو ہندو کہا جائے، یا نام کی بنیاد پر، عید کی نماز پڑھنے کی بنیاد پر ان کو مسلمان کہا جائے، تو حقیقت بھی کچھ ایسی ہے کہ وہ آدھے مسلمان ہیں۔ تو ایسے لوگ عیسائیوں کے زیادہ شکار ہو جاتے ہیں، اور اس 3 لاکھ مرتدین میں یقیناً ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی، لیکن اس سے ہٹ کر بھی ایسے مسلمان ہیں، ایسے مسلمان تھے جو مرتد ہو گئے۔ کیوں مرتد ہو گئے؟ اس لیے مرتد ہو گئے کہ انہوں نے ایمان کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، قرآن ہی سب کچھ ہے، قرآن کے علاوہ غلط ہے، ہمیں ہمارے دلوں میں رسول کی محبت ہے، رسول کے علاوہ یہ بھگوان وہ بھگوان یہ کچھ نہیں ہے۔ ایسی محبت جو عام شہروں میں دیکھیں کہ ایک شرابی مسلمان کو بھی محبت ہوتی ہے، یہ کیفیت بھی ان بھائیوں کے دل میں ایمان کی نہ تھی۔
جن کے دلوں میں ایسی عظمت رسول ہو، جن کے دلوں میں ایسی محبت رسول ہو، ایسی محبت ایسی عظمت یہ ان بھائیوں کے دل میں نہ تھی، اس لیے یہ کیفیت سامنے آئی کہ اتنے لوگ ہمارے درمیان سے نکل کر عیسائیت کی طرف چلے گئے۔ تو ایمان کی حفاظت اپنے بچوں کی کرنے کی فکر کریں۔ آئندہ یہ نسل یا دوسری نسل یا تیسری نسل یا چوتھی نسل خدا نہ خواستہ کچھ اور ہو جائے، جیسا کہ جو لوگ 100 سال پہلے 150 سال پہلے امریکہ اور برطانیہ گئے، اس میں بہت سارے خاندان مسلمانوں کے تھے 100 سال پہلے، لیکن آج وہ کرسچن ہیں۔ جہاں آپ اچھی خبریں سنتے ہیں کہ اتنے کرسچن مسلمان ہو گئے، اچھی خبریں سنتے ہیں کہ کثرت سے یورپ میں اسلام پھیل رہا، وہاں یہ بھی خبریں آپ سنتے نہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جن کے آبا و اجداد مسلمان تھے 100-150 سال پہلے گئے تھے اور ان کی چوتھی نسل چل رہی ہے، لیکن وہاں انہوں نے ایمان کو اپنے دل میں گھر نہ کیا، محبت رسول کو گھر نہ کیا، عظمت قرآن کو دل میں گھر نہ کیا، اور بالآخر دوسری تیسری چوتھی نسل ہو کر آہستہ آہستہ ایمان سے اس طرح دور ہوئے کہ وہ اب کرسچن ہیں۔ اس لیے ہندوستان میں بھی یہ اندیشے کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے یہ بچے یا اس کے بعد کی نسل یا تیسری نسل خدا نخواستہ بہت بہک جائے۔ اس لیے آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے تو آپ اس پہلو کا خاص خیال رکھیے، دینی تعلیم کا خاص خیال رکھیے۔ آپ اگر اسکول میں بھیجتے ہیں تو کم از کم صبح کی تعلیم میں، کم از کم شام کی تعلیم میں وہ بچے آپ کے مکتب کا رخ کریں، آپ کسی عالم کو اپنے کو بلوائیں، ان سے پڑھوائیں اور مدرسے میں بھیجیں۔ کوئی نہ کوئی آپ کو انتظام کرنا پڑے گا، ورنہ یہ بچے ہو سکتا ہے آپ کے کام نہ آئیں۔ ایسی محبت اور لاڈ سے پیار سے پالے ہوئے بچے ہمارے کام نہ آ سکیں، ماں باپ کے کام نہ آ سکیں تو پھر کیا فائدہ ایسی محبت سے اور ایسی اولاد سے۔ بہرحال وقت کی کمی ہے، میں 1-2 منٹ میں بات کو سمیٹتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ مدرسہ جس کے اس میدان میں آپ حضرات ایک محفل جو سجی ہوئی ہے، آپ کچھ باتیں دین کی سن رہے ہیں، یہ دین سے محبت اور لگاؤ کی بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ وقت فارغ کر کے یہاں سن رہے ہیں۔ یہ مدرسہ ماشاءاللہ میں چند مہینے پہلے بھی آیا تھا اور معلوم ہوا کہ یہاں پر ہر سال کچھ نہ کچھ حفاظ تیار ہوتے ہیں۔ بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ ادارہ کارکرد ہیں، ان کے ذمہ دار فعال و متحرک ہیں اور ماشاءاللہ اچھی تعلیم کا نظم ہے۔ آپ حضرات اپنے علاقے کے اس ادارے کی قدر کیجئے، اس سے لگاؤ رکھیے، اس سے محبت رکھیے، اس کو آگے بڑھانے کی آپ فکر کیجئے۔ آپ یقین جانیے اس کی برکت، اس ادارے کی برکت پورے علاقے میں پڑتی ہے۔ یہاں سکینت نازل ہوتی ہے، جہاں قرآن کی تلاوت تعلیم ہوتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ میں فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں اور فرشتوں پر اللہ فرماتے ہیں ان کو بتلاتے ہیں اللہ کہ دیکھو ہمارے بندے کیا کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، محفل لگی ہوئی ہے قرآن کی سیکھنے کی، سکھانے کی۔ فرشتوں کو اللہ سناتے ہیں اور رشک ہوتا ہے فرشتوں کو ان ایسے انسانوں پر، ایسے بندوں پر۔ اس لیے اس بستی کے لیے یہ رونق ہے، رونق ایمان ہے، یہ رحمت ہے، باعث سکینت ہے، بہت سارے آفتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے آپ اس کی قدر سمجھیں، اس کی عظمت سمجھیں اور اس کو خوب آگے بڑھانے کی آپ حضرات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری کتنی حفاظت کا سامان اس ادارے کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یہ چند باتیں اس موقع کی مناسبت سے عرض کی گئی ہیں۔ اللہ بہتر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔